بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تراویح میں ہمارا 30واں پارہ نصف ہو چکا ہے۔ اب بقیہ آدھا جو پارہ ہے انشاءاللہ وہ کل ہوگا، اور اسی پر ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن کریم مکمل تلاوت اس کی ہو جائے گی، والحمدللہ علی ذالک۔ آج جو حصہ پڑھا گیا ہے اس حصے میں بھی بہت سی اہم ہدایات اور بہت اہم باتیں، پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیے ہیں۔ ایک آیت جس پر مختصر سے گفتگو کرنی ہے وہ سورہ نبا ہی کی آخری آیت ہے۔ عما یتساءلون جو سورت ہے اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں بہت جلد یا قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ اس دن دو صورتحال سے انسان دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر انسان اس دن اپنے کیے کرتوت کو اور اپنے کیے اعمال کو دیکھ لے گا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا کل حشر کے میدان میں وہ سارے اعمال مجسم اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور انسان کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ یہ بھی چیز میں نے کیا تھا موجود ہے، میں تو اس کو بھول گیا تھا، یہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب انسان کے اعمال دکھائے جائیں گے تو انسان کو بڑا تعجب ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ بھی عمل باقی رہنا تھا، یہ تو میں نے روا روی میں کر دیا تھا، ایسی چلتے چلتے کوئی بات میں نے کسی سے مذاق میں کہہ دی تھی، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یعنی اس طریقے کا اس کا تأثر ہوگا۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال وہاں دکھا دیے جائیں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ۔ اور دوسری چیز جو حشر میں ہوگی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ان اعمال کو دیکھ کر کافر اور مشرک یہ کہیں گے کہ کاش زمین پر ہی مٹی ہو گئے ہوتے، دوبارہ ہم کو واپس آنے کی نوبت نہیں آتی، زمین پر مٹی ہو گئے ہوتے، دوبارہ یہاں آتے نہیں تو یہ نام اعمال دیکھ نہیں سکتے اور یہ رسوائی کا سامان نہیں ہوتا۔ ہر انسان جس کے نام اعمال کے اعتبار سے جو خسارے میں رہے گا اس کا تأثر یہی رہے گا۔ وہ وہاں بھی یہ سوچے گا کہ میں دنیا میں مر کھپ گیا ہوتا، اللہ کے سامنے نہ آتا۔ جیسے ہمارے یہاں تأثر ہے کچھ برادران وطن کا کہ جلا بھی دیتے ہیں، اور اس پر تسلی نہ ہوئی تو راکھ کو بہا بھی دیتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اب تو جل گیا اور بچی کھچی راکھ کو بھی ہم نے پانی میں بہا دیا اور اس استھیا اور سب کچھ ختم ہو گئی، اب کیا اللہ جمع کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو جب کسی چیز کے کرنا کے لیے چاہتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اسباب کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو ہر شخص وہاں پر اپنے اعمال کو دیکھے گا، اور اعمال اگر خراب ہوئے تو اپنے وجود پر اس کو افسوس ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ کل دنیا ہی میں ختم ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہوش کے ناخن لے لیں۔ ہر انسان کو اعمال دکھائے جائیں گے، یہ تو آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو کچھ کیا ہے اس کو انسان دیکھ لے گا۔ اب انسان نام اعمال کو دیکھ کر کل پچھتائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان اعمال کو آج ہم سدھار لیں۔ جب تک کہ زندگی ہے، سانس ہے، تب تک کام کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں، نیک اعمال کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کر لیے
تو کل حشر کے میدان میں پچھتاوے کے بجائے وہ نام اعمال لے کر ایسا دوڑے گا ہاتھ میں لے کر، اور سب کو کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، یہ ہے میرا نام اعمال، دیکھو ذرا پڑھو اس کو۔ جیسے کوئی بچہ میٹرک میں پاس ہو جائے اور اچھا پرسنٹیج لے کر آ جائے، 99.9% اگر کسی کے ہو تو اس کا انداز کیسا رہتا چلنے کا، بھلے کوئی اس کو محلے میں نہ دیکھ رہا ہو لیکن ایک ہفتے تک اس کا سرور جو ہے اترتا نہیں ہے، نشہ اس کا اترتا نہیں ہے۔ ویسے سرور اور نشے میں رہے گا بندہ، اپنے نام اعمال کو، رزلٹ کو لے کر جو ہے ہر ایک کے پاس جا رہا ہوں، دیکھو یہ دیکھو میرا نام اعمال کیسے ملا مجھے سیدھے ہاتھ میں۔ تو ایسی کیفیت ہو سکتی ہے آج ہی اگر ہم کچھ کر لے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، رزلٹ کیسے ملنے والا ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے، بچے بھی جب اگزام لکھتے ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے مارکس کا ملا ہے۔ یہ اور بات رہتی ہے کہ دوسروں کے سامنے بولتے دیکھتے کیا ہے، میں نے تو بہت لکھ لیا، مگر اس کا انٹینشن اس کے اندر میں رہتا ہے کہ اس نے کتنا لکھا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہے اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان دیا، 2-3 دن اور باقی ہیں، یہ دن بھی ہیں، اس میں بھی اپنے آپ کی یعنی کہ اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی کر لیں، توبہ کر لیں اور زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کا عزم کر لیں، اور اس کے بعد سے زندگی کا نہج ایسا بنا دے کہ ہر قدم ہمارا رب کی رضا کی خاطر ہو جائے۔ یہ چیزوں کے اگر ہم عادی ہو جائے تو کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں انسان کو نیک عمل کرنا بھاری اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کے عادی نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں کو کبھی کبھار کرنا جو ہے بڑا بھاری جاتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا کام جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مشکل نہیں لگتا ہے۔ ہم لوگ اگر مالیگاؤں چلے جائیں تو ہم لوگ جو ہے تو نیند نہیں لے سکتے، ہم لوگ نیند لے سکتے ہیں کیا؟ وہ کھڑ پڑ چلتے رہتی ان کی مشینیں کپڑے بننے کی مالیگاؤں میں، پاور لوم چلتے رہتی ہے نا، تو ان کی آوازوں سے اپنے کو نیند نہیں آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ بند ہو جائے تو ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بند ہو جائے تو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو لگتا ہے ارے بھئی یہ کون سی دنیا میں آ گئے، سناٹا دکھ رہا، شہر خاموشہ میں تو نہیں آ گئے اپن، کہاں نہیں ہے، کہاں آ گئے، قبرستان میں تو نہیں پہنچ گئے، سارا سناٹا دکھ رہا ہے۔ تو ان کو جو ہے ایک سرور ملتا اس آواز سے، عادت ہو گئی ان کو عادت ہو گئی۔ تو ایسے ہی اگر ہم نیک اعمال کا اپنے آپ کو پابند بنا لے اور وہ عادت ہو جائے تو عادت ہونے کے بعد پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ آخری ایک بات مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی سنا کر اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ ہر عبادت جو بندہ کرتا ہے شروع میں وہ ریا ہوتی ہے، شروع میں کیا ہوتی ہے؟ ریا ہوتی ہے۔ بندہ جب پہل کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو میں نے جیسے کہا نا کہ بچہ رزلٹ آنے کے بعد 8 دن تک اس کے سرور سے نہیں نکلتا، پہل جب کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے ادھر سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، ادھر سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور دکھانا چاہتا ہے سب کو، ریاکاری۔ پھر لکھا حضرت نے کہ کچھ وقفے کے بعد وہ ریاکاری اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر دکھانے کا جنون نکل جاتا، بس ایک ہیبچول عادت ہے، بس آ رہا ہے عبادت کر رہا ہے اور معمول بن جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے مرحلے میں آ کر وہ عادت عبادت بن جاتی ہے، پھر اس کا دل اور دماغ اور اس کا سارا شعور اللہ کی طرف لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم عادت بنائیں، بھلے ابھی شروع میں جو ہے ایسا لگے کہ کوئی دیکھے تو مجھے اچھا لگے، کوئی دیکھے تو میرا کریڈٹ بڑھے، لیکن اس کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کی وجہ سے پیچھے کب ہٹتے ہیں؟ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے ارے کہیں کو بھائی چپ، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اس کو جان دو، ہٹ جاؤ پیچھے۔ نہیں، شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ریاکاری کرو، شروع میں ریاکاری کرو، عادت بن جائے گی، عادت بن گئی تو دھیرے دھیرے عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔